آئیے ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کے سب سے بنیادی سوال سے جڑی ہے۔ آخر دنیا میں اتنی تکلیف، اتنی ٹوٹ پھوٹ اور یہ جدائی کیوں ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا ایک ایسا حل دیکھیں گے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا، جہاں سے یہ سب شروع ہوا، یعنی خدا کا اصل منصوبہ کیا تھا۔ خدا نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا، اور وہ مقصد تھا خدا کے ساتھ ایک گہرا، ایک بالکل کامل رشتہ۔ اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، ہر چیز کو اچھا کہا گیا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر شروعات اتنی اچھی تھی تو آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ایسی کیوں ہے؟ آخر غلطی کہاں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی تھی، اور انسان نے خدا کے راستے کے بجائے اپنا راستہ چننے کا فیصلہ کیا، اپنے فیصلے خود کرنے کا، صحیح اور غلط کا تعین خود کرنے کا، اور اسی انتخاب نے خدا کے ساتھ اس کامل رشتے کو توڑ دیا۔ اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دو بالکل مختلف راستے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف خدا کا راستہ ہے، جہاں رشتہ ہے، مقصد ہے اور زندگی ہے، اور دوسری طرف ہمارا اپنا چنا ہوا راستہ ہے، جہاں علیحدگی ہے، بے مقصدیت ہے اور آخر میں موت ہے۔ اور کیونکہ خدا پاک اور کامل ہے، اس لیے گناہ کا نتیجہ بھی بہت سنگین ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، یعنی اس پاک خدا سے ہمیشہ کے لیے مکمل جدائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک ایسی مشکل میں پھنس گیا جسے وہ خود کبھی حل نہیں کر سکتا تھا۔ اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خدا نے انسان کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی محبت کی وجہ سے ایک زبردست منصوبہ بنایا، ایک ریسکیو مشن۔ اور وہ حل کوئی قانون یا کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی بے پناہ محبت کی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح نے یہاں آ کر وہ کامل زندگی گزاری جو خدا نے انسان کے لیے سوچی تھی۔ انہوں نے ہمیں واپس خدا کی طرف جانے کا راستہ دکھایا، اور پھر سب سے بڑی بات، انہوں نے ہماری ساری غلطیوں کی سزا جو ہمیں ملنی تھی وہ خود اپنے اوپر لے لی۔ جی ہاں، یسوع نے صلیب پر جان دے دی۔ انہوں نے وہ سزا قبول کی جس کے حقدار ہم تھے۔ یہ ہماری جگہ پر دی گئی قربانی تھی۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ دراصل یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم موڑ ہے، ایک ایسی فتح کی طرف جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یسوع کو دفنایا گیا، وہ قبر میں رہے، لیکن تیسرے دن تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہوا۔ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے خود موت کو شکست دے دی۔ انہوں نے ہمارے سب سے بڑے دشمن پر فتح حاصل کر لی۔ اور یسوع نے خود یہ بات بالکل صاف صاف کہی، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یعنی خدا تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یسوع مسیح ہیں۔ تو اب یہ سارا منصوبہ، یہ سارے قربانی ایک ذاتی دولت بن کر ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس تحفے کو کیسے قبول کیا جائے؟ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم، اپنے غلط راستوں سے مڑ کر خدا کی طرف واپس آئیں اور معافی مانگیں۔ دوسرا قدم، پورے دل سے اس بات پر یقین کریں اور اپنی زبان سے اقرار کریں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور تیسرا قدم، یہ اعلان کریں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرے اور خدا نے انہیں مردوں میں سے زندہ کیا۔ اور جب کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک نئی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ختم ہو جاتی ہے، وہ شخص خدا کا فرزند بن جاتا ہے، اور خدا کا منصوبہ اس کی زندگی میں پورا ہونے لگتا ہے۔ اندر سے ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے، یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ اسی لمحے، اسی وقت، کوئی بھی شک، کوئی بھی ڈر یا ماضی کی کوئی بھی غلطی اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ فیصلہ کرنے کے بعد ہی تبدیلی آتی ہے۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟